اب آئیے دیکھتے ہیں حدیث کی نسبت کے اعتبار سے اس کو کیا کیا نام دیا جاتا ہے، اس پر کیا حکم لگایا جاتا ہے، یعنی وہ حدیث اوپر کہاں تک پہنچتی ہے۔ ایک حدیث محدث نے روایت کی۔ اب یہاں سوال اس سے پہلے کہ میں آگے بتاؤں، ایک اور بات یہاں پر سمجھ لیں کہ جیسے ایک بھائی نے ہم کو بتایا ابھی کچھ دیر پہلے کہ بعض کتابوں میں سند ہوتی ہے، ترجمے میں سند نہیں ہوتی ہے، اور کسی نے پوچھا کہ سند یعنی کہاں تک ہوگی۔ سند محدث جب کسی کتاب میں اس کو نقل کرتا ہے تو وہ اپنے سے شروع کرتے ہوئے اوپر تک کہاں تک جاتا ہے، جہاں تک اس کے پاس سند ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، کبھی صحابی اور کبھی کسی اور تک۔ تو سند محدث سے لے کر چاہے وہ لکھ رہا ہو یا بیان کر رہا ہو، سند وہاں سے شروع ہو کر اوپر جہاں تک اس کے پاس سند ہے، بیچ میں کبھی انقطاع ہے کبھی نہیں ہے، تو وہ پوری سند اپنے سے شروع کرتا ہے۔ یعنی سند کہاں تک ہوتی ہے، آپ سوچیں گے قیامت تک جائے گی، سند کہاں تک ہوگی؟ تو سند کہاں تک جاتی ہے؟ محدث جب حدیث کتاب میں لکھتا ہے یا لوگوں میں بیان کرتا ہے تو وہ اپنے سے لے کر اوپر تک بیان کرتا ہے۔ تو سند کہاں تک جاتی ہے؟ محدث تک ہوتی ہے، اور محدث سے اوپر تک جاتی ہے۔ اور وہ پہلے دور کے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے امام مالک ہیں، بہت شروع کے دور کے ہیں، ان کی سندیں بہت مختصر ہوتی ہیں۔ مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک کی بعض سندیں کیسی ہیں، دیکھیے اتنی چھوٹی سند، یعنی کتنا کم فاصلہ ہے۔ امام مالک ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کس سے؟ نافع سے۔ نافع ابن عمر، ابن عمر مالک النافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور امام مالک کے کتنے راوی ہیں؟ بس 2 راوی ہیں، وہ بھی ان میں سے ایک کون؟ صحابی، اور ایک تابعی۔ تو امام مالک کی کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے، اسی لیے علماء نے کہا کہ موطا جو امام مالک کی کتاب ہے، اکثر صحیحین میں جو روایتیں ہیں وہ موطا میں مل جاتی ہیں، یعنی وہ اصل ہے ان کے لیے، اگرچہ اور بھی روایتیں موطا میں جو صحیحین میں نہیں ہیں، لیکن اس کتاب کی اہمیت کو علماء نے تسلیم کیا ہے کہ یہ وہ پہلی کتاب ہے جو تبویب کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ فقہی باب وغیرہ جو ہوتے ہیں، کتاب الصلاۃ، کتاب طہارہ وغیرہ جو بھی ہیں، کتاب الادان، تو اس طرح سے امام مالک کی کتاب ہے، اور اس میں سند بہت عام طور سے مختصر ہوتی ہے، کچھ بڑی سندیں بھی ہوتی ہیں، لیکن عام طور سے اس میں چونکہ ان کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں راوی بہت کم ہوتے ہیں، اس اعتبار سے اس کی اہمیت اور مقبولیت اور اس کا اعتماد بہت زیادہ ہے۔ اور خود امام مالک کیا ہیں؟ مدینہ کے امام ہیں، اور بہت ہی بڑے امام گزرے ہیں۔